جنہیں رب علم دیتا ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ نصیحت کرتے ہیں، وہ یہ وصیت کرتے ہیں، وہ یہ تربیت کرتے ہیں۔ ان کا پیغام درد، ان کا فغان سحرگاہی جو پیغام دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وَيْلَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ثواب اللہ، جو رب کا دیا ہوا صلہ، جو رب کا دیا ہوا اجر، جو رب کا دیا ہوا ثواب ہے، خیرن، یہ بہتر ہے کس کے لیے؟ لمن آمنا، جس نے رب کو مان لیا، وعمل صالحا، اور جس نے نیک عمل کیے، وما یلقاہا الا الصابرون، اور یہ اجر اور یہ رحمت اور یہ برکت اور یہ خیر اور یہ ثواب ما عند اللہ ہے۔ یہ کس کو ملے گا؟ فرمایا وما یلقاہا الا الصابرون، یہ فقط اسی کو مل سکتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ جو کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ میں بیٹھا بزرگوں کے حالات مولانا پڑھ رہا تھا، میں حیران ہو رہا تھا کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ فاقے کی حالت میں پڑتا ہے، کس حالت میں پڑتا ہے؟ کھانا ملا صبر ہے، نہیں ملا صبر ہے، تھوڑا ملا صبر ہے، زیادہ ملا صبر ہے، اچھا ملا صبر ہے، ماڑا ملا صبر ہے۔ اب وہ جب یہ فاقے کی حالت میں پڑھتے ہیں نا تو رب انہیں فطانت متانت عطا فرماتا ہے، اور رب انہیں کیا کرتا ہے؟ انہیں سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، فقہ اور فہم عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ بات اگر آگے بڑھائیں تو یوں بھی یہ کہی جا سکتی ہے، جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب پڑھتے تھے نا صبر کے حوالے سے نا، اللہ پاک نے ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب کھانا اچھا نہیں، یہ اچھا نہیں، وہ اچھا نہیں۔ اب ذرا دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا کہ وما وقال الذین اوتوا العلم، جنہیں رب علم عطا کرتا ہے نا، غوث اعظم جیسے لوگوں کو، بابا فرید جیسے لوگوں کو جنہیں رب علم دیتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ویلکم، یار گھبراؤ نہیں، کیا ہو گیا تمہیں؟ ہاں ایسے نہ کرو۔ ثواب اللہ، جو اللہ پاک کے ہاں ثواب اور اجر ہے نا، خیر لمن آمنا، پہلے تو رب اور رب کے رسول کی مانو نا، رب اور رب کے رسول کو مانو۔ جب ان کو مان لو گے، وعامل صالحا، پھر نیک عمل کرو گے، 5 وقت کی نماز پڑھو گے، جو تم نے پڑھا اس کے اوپر عمل کرو گے، تم جھوٹ چھوڑ دو گے، تمہاری صبح رب کے ذکر میں ہوگی، تمہاری شام رب کی یاد میں ہوگی، یا کتاب اللہ ہوگی، یا سنت رسول ہوگی۔ جب تم نبی کے غلام بن جاؤ گے نا تو پھر رب صلہ کیا دے گا؟ فرمایا کہ صبر کے ساتھ جب تم چلو گے تو رب تمہیں غوث اعظم کا غلام بنا دے گا۔ غوث اعظم کیسے بنے؟ غوث اعظم کی والدہ نے، تاجر ایک آ رہا تھا حجاز مقدس سے، آپ کی والدہ حجاز مقدس سے تعلق رکھتی تھی، آپ حجازی مدنی مکی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی والدہ نے ایک تاجر کو بھیجا جو بغداد کی طرف آ رہا تھا، آپ بغداد میں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو تھوڑا سا سونا دے کر بھیجا کہ میرے بیٹے عبد القادر کو دے دینا، وہ بغداد میں تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اب وہاں سے جب آیا نا تاجر تو ڈھونڈتا پھر رہا، اس طرح تو مدرسے تو ہوتے نہیں تھے کہ باقاعدہ جن کا نظام ہو، جہاں پر استاد بیٹھ جاتا تھا وہیں مدرسہ لگ جاتا تھا۔ استاد کا نام مدرسہ تھا، استاد اگر چٹیل میدان میں بیٹھا تو مدرسہ اسی کا نام ہے، استاد اگر محل میں بیٹھا ہے مدرسہ اسی کا نام ہے، استاد اگر فضیل بن عیاض ہے تو مدرسہ اسی کا نام ہے، استاد اگر امام اعظم ابو حنیفہ ہے مدرسہ اسی کا نام ہے، استاد اگر امام محمد ہے اسی کا نام ہے۔ تو بھائی
اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی وہ باقاعدہ مدرسے کا نظام تو نہیں تھا، جہاں استاد مل جاتا تھا اسی کے پاس پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے، کتاب اٹھائی استاد نے بھی پڑھا دیا، وہاں نہ ہاسٹل کا بندوبست، نہ یہ کھانے وانے اور نہ مرغن غذائیں، نہ یہ وردیاں، نہ یہ یونیفارم، بس ایک عشق ہوتا تھا، ایک شوق ہوتا تھا پڑھنے کا۔ اب والدہ نے دے کر بھیجا کہ میرے بیٹے کو پہنچا دینا۔ اب وہ تاجر آیا بغداد میں اپنے کام کے بعد، پھر ڈھونڈتا پھر رہا عبد القادر کو، مگر نہیں ملے۔ ایک دن وہ ڈھونڈتا بغداد کے قریب ہی دریائے دجلہ کے کنارے پہنچا، تو وہاں پر اسے بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا اس نے خریدا ہوا تھا، وہاں کھانے کے لیے بیٹھا تو دیکھا ایک طالب علم دور بیٹھا بھوک کی وجہ سے دیکھ رہا ہے، تو اسے احساس ہوا کہ شاید یہ بچہ بھوکا ہے، بلا لیا ہے، کاکے ادھر آنا، وہ آگے، یار لگتا ہے بھوک لگی میرے ساتھ مل کر کھا لو۔ ہاں جی، مل کر کھانے لگے۔ اب طالب علم تھے لیکن بھوکے تھے، مانگا نہیں۔ ہاں کھانا کھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں کاکے کیا کرتے ہو؟ بابا جی میں پڑھتا ہوں۔ کیا پڑھتے ہو جی؟ حافظ دین کی تعلیم۔ اچھا یار، یہ جہاں سے مقدس سے ایک بچہ آیا ہوا ہے عبد القادر، اس کو جانتے ہو؟ ہاں ابو صالح کا بیٹا ہے، سید خاندان کے ساتھ، شریف خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جی جانتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ جی مجھے عبد القادر کہتے ہیں، مجھے عبد القادر کہتے ہیں۔ یار میں تو کافی عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا، پھر کھل کر کھا، یہ کھانا میرا نہیں تیرا ہے، میں تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنی ساری پونجی لگا چکا، تیری والدہ نے تیرے لیے مجھے کچھ خرچ دے کر بھیجا تھا، میرے بیٹے کو دے دینا، میرا خرچہ ختم ہو گیا، میں نے تیرے سونے سے کچھ سونا بیچ کر یہ روٹی لی ہے، یہ اپنی امانت بھی لو، اپنا کھانا بھی کھاؤ۔ تو آپ ملتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے حضور سبق کے ٹائم استاد کے پاس جاتا ہوں، جب استاد پڑھا لیتا ہے پھر میں کہیں دائیں بائیں ہو کر اپنا سبق یاد کرتا ہوں، میرے پاس راشن ختم ہو گیا تھا، میں صبح صبح اٹھتا تھا، دریا کے کنارے آ جاتا تھا، جب لوگ سبزی یہاں پر دھونے کے لیے آتے تھے پتے توڑ کر پھینک جاتے تھے، میں وہ پتے کھا کر گزارا کر لیتا تھا۔ لیکن بغداد میں قحط پڑ گیا ہے، اب کئی دن سے ایسا ہوتا ہے کہ میرے آنے سے پہلے لوگ وہ پتے بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا تھا، آج کئی دن سے فاقے میں تھا۔ تو اندازہ لگائیں آپ نے پھر کیا فرمایا؟ درست العلم سرت و کتبہ، میں نے پڑھا، میں نے کیا کیا؟ علم پڑھا، اللہ نے مجھے کتب بنا دیا۔ اب آیت کا کرو ترجمہ، وقال الذین اوتوا العلم، رب نے جنہیں علم دیا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ویلکم، گھبراتے کس لیے ہو؟ ثواب اللہ، یہ اللہ کا دیا ہوا اجر، اللہ کا دیا ہوا صلہ، خیر لمن آمن وعمل صالحا، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان بھی لاتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں، نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ وما یلقاها الا الصابرون، اور یہ توفیق یہ ملتا فقط انہی کو ہے جو کیا کرتے ہیں؟ بھوک پر، افلاس پر، فاقے پر، تنگ دستی پر، پرانے کپڑوں پر، روٹی کی کمی پر، گرمی سردی پر جو صبر کر جاتے ہیں نا، رب انہیں صلہ عطا